السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو کا 10واں سبق، روبوٹ مشینی انسان۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ محمد خلیل کا لکھا ہوا سبق ہے۔ کسی شخص پر حد سے زیادہ کام کا بوجھ پڑ جائے تو وہ تنگ آ کر کہہ اٹھتا ہے، میں آدمی ہوں، مشین نہیں۔ ممکن ہے بہت سے کاموں کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش میں کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ کوئی ایسی مشین ایجاد کی جائے جو انسانوں سے زیادہ کام کرے اور ایسے بھی کام کر ڈالے جو انسانوں کے بس میں نہیں۔ روبوٹ کی ایجاد ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ یہ مشین دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ڈھیر سارے کام پورے کر دیتی ہے۔ ذیل کے مضمون میں روبوٹ کے متعلق مفید معلومات پیش کی گئی ہے۔ جیسا کہ عنوان ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سبق میں کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ روبوٹ یہ ایک مشینی انسان کی طرح ہے اور اس سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، اور انسان نے اپنی زندگی کو آرام دہ اور سہل بنانے کے لیے جو جدوجہد کی ہے، اس میں سے آج وہ نئی نئی ایجادات کر کے اپنی زندگی کو آرام دہ اور پرتعیش بنا چکا ہے۔ تو اس میں سے ایک روبوٹ بھی ہے جو اس کی حیرت انگیز ایجادات میں سے ایک ہے۔ جان پہچان کے تحت مصنف کا تعارف دیا ہوا ہے۔ محمد خلیل جنوری 1944 کو جونپور میں پیدا ہوئے۔ وہ سائنسی مضمون نگار کی حیثیت سے ملک کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم انٹر کالج جونپور میں ہوئی اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MSc اور B.Ed کی ڈگریاں حاصل کی۔ ان کے مضامین مختلف اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ماہنامہ سائنس کی دنیا دلی کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر انہیں کئی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ محمد خلیل کا تعارف اس طرح دیا گیا ہے کہ وہ 30 جنوری 1944 کو جونپور میں پیدا ہوئے۔ سائنس ان کا پسندیدہ مضمون تھا۔ MSc اور B.Ed کی ڈگریاں حاصل کی انہوں نے۔ مختلف مضامین اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ سائنس کی دنیا دلی کا جو میگزین ہے اس کے مدیر بھی رہ چکے ہیں اور کئی اعزازات سے ان کو نوازا جا چکا ہے۔ تھامس نامی ایک نوجوان 1247 میں اپنے استاد البرٹ کے گھر گیا۔ وہاں دروازے پر لٹکے لوہے کے ہتھوڑے کو اس نے اٹھایا اور دروازے پر 3 مرتبہ دستک دی۔ دروازے کے پیچھے کی طرف کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ اسے کچھ حیرانی سی ہوئی۔ نوکرانی مارتھا کے چلنے کی آواز ایسی نہ تھی۔ کیا اس کے استاد نے کوئی نئی نوکرانی رکھ لی ہے؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ یہ جو واقعہ ہے 1247 کے وقت کا ہے۔ اس وقت تھامس استاد البرٹ کا شاگرد تھا۔ وہ اپنے استاد سے ملنے ان کے گھر گیا اور وہاں پر دروازے کو ہتھوڑے کی مدد سے کھٹکھٹایا تو پیچھے سے ایسی آہٹ سنائی دی جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں سنی تھی، اور شاگرد تھامس یہ جانتا تھا کہ استاد البرٹ کے پاس جو ملازمہ ہے مارتھا، وہ جس طرح سے چلتی ہے تو اس کے چلنے سے جو آواز سنائی دیتی ہے اس آواز سے ہٹ کر آج اس کو آواز سنائی دی۔ تو اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ میرے استاد نے کوئی نئی ملازمہ رکھ لی ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ تھامس نے اس انجانی عورت کو سلام کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے عجیب سی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ تھامس نے انجانی عورت کو سلام کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے عجیب سی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ عورت کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا اور اس کی آواز بناوٹی سی معلوم ہو رہی تھی۔ اندر آ کر عورت ایک کرسی پر بیٹھ گئی، پھر اچانک بولی، تمہارا استاد لائبریری میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تھامس نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ تو ہلتے نہیں ہیں مگر اس کی آواز نکل رہی ہے جو منہ کی جگہ اس کے سینے سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔
थॉमस ने उसे कोई भूत प्रेत समझा और पास रखी हुई एक छड़ी से इस औरत की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट की आवाज़ सुनकर बुज़ुर्ग उस्ताद भागा हुआ कमरे में आया, लेकिन उस वक्त तक औरत बेजान हो चुकी थी। उसके जिस्म के मशीनी टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। दरवाज़ा खुलने पर थॉमस ने उस अनजानी औरत को सलाम किया और घर में दाखिल हो गया। उस औरत ने अजीब सी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया और उस औरत के चेहरे पर कोई तासुर भी नज़र नहीं आया और उसकी आवाज़ बनावटी सी मालूम हुई। और औरत अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर अचानक से थॉमस को कहा कि तुम्हारा उस्ताद लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। थॉमस बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। उसने देखा कि जब उस औरत ने उससे ये कहा कि तुम्हारा उस्ताद लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उस वक्त उसके होंठ नहीं हिले और आवाज़ तो सुनाई दी जो मुंह के बजाय सीने से आती हुई उसको लगी। तो वो ये समझा कि ये औरत मुलाजिमा नहीं है बल्कि कोई भूत प्रेत है और उसने पास में रखी हुई छड़ी से उस औरत की खूब पिटाई कर दी। चूँकि वो मशीनी औरत थी, मारपीट की वजह से उसके तमाम आज़ा बिखर गए और जब तक के शोर की आवाज़ सुनकर उस्ताद वहाँ आए तो उस वक्त तक वो मशीनी औरत बेजान हो चुकी थी, यानी उसके तमाम आज़ा बिखर चुके थे। चूँकि उस वक्त तक रोबोट का कोई तस्वुर नहीं था, ये अल्बर्ट की काफ़ी सालों की मेहनत थी और थॉमस इस बात पर यकीन नहीं कर सका कि इस तरह से मशीनी औरत भी हो सकती है। इसलिए उसने उस औरत को भूत परी समझकर उसको पिटाई करके उसके पूरे पुर्जे अलग अलग कर दिए। थॉमस का उस्ताद अल्बर्ट चिल्लाया, वो बेवकूफ़, तुमने मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। 3 साल की जद्दोजहद के बाद वो मशीनी औरत तैयार हुई थी और थॉमस ने सिर्फ अपने फरसुदा ख़याल की वजह से उसके पुर्जे पुर्जे कर दिए और उसको तोड़ दिया। तो अल्बर्ट जो है बहुत खफा हो गया और चिल्ला कर कहा कि वो बेवकूफ़, तुमने मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। असल में वो इंसान का बनाया हुआ पहला रोबोट था। अब ना तो अल्बर्ट की इस औरत का कोई निशान ही बाकी है और ना ही इसके बनाए जाने के बारे में कोई जानकारी है। इस वाक़े का ज़िक्र बस किताबों में रह गया है। तो अल्बर्ट उस्ताद ने जो रोबोट बनाया था उस वक्त का इंसान का बनाया हुआ पहला रोबोट था और वो जब पुर्जे पुर्जे हो गया तो उसके बाद उस औरत का कोई निशान बाकी नहीं रहा और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली। बस इस तरह का वाक़या किताबों में पढ़ने में आने लगा कि ऐसा हुआ था। 1495 में इटली के साइंसदां लियोनार्डो दा विंची ने भी एक इंसान नुमा रोबोट बनाया जो बैठ सकता था, हाथ पैरों को हरकत दे सकता था और गर्दन हिला सकता था। इटली के जो साइंसदां हैं लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने भी एक इंसान नुमा रोबोट बनाया था जो बैठ सकता था, अपने हाथ पैरों को हरकत भी दे सकता था और गर्दन भी हिला सकता था। यहाँ पर ये इंसान नुमा ये लाहिक़ा है। आज लाखों की तादाद में रोबोट दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों मसलन अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान वगैरह में मौजूद हैं। ज़्यादा दर्जे हरारत पर गाड़ियों पर रोगन करना, कटाई करना, पॉलिश करना, सामान उतारना चढ़ाना, आग बुझाना, इमारतों में ऊंचाई तक पहुंचकर काम अंजाम देना, ऑपरेशन करना, घर की हिफाजत करना और इत्तला देना जैसे कई तरह के काम रोबोट अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये रोबोट जिस ख़ास काम के लिए बनाए जाते हैं वो वही काम कर पाते हैं। इस तरह के रोबोट सिर्फ हुक्म पर अमल करते हैं। वो गूंगे, बहरे और अंधे होते हुए तकनीक की मदद से काम करते हैं। किसी चीज़ को उठाते वक्त उनके हाथ से अगर वो चीज़ गिर जाए तो वो फिर इसे उठा नहीं सकते। लेकिन अब ऐसे रोबोट बन गए हैं
جو حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج دنیا میں مختلف ممالک میں روبوٹ کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ ابتدا میں جو روبوٹ بنائے گئے تھے وہ صرف حکم کے پابند تھے، ان کے ذمے جو کام لگایا جاتا تھا بس وہی کام کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر ایسے کام جو انسان تو کر سکتا ہے لیکن انسان کے کرنے سے یا تو اس کی جان کو خطرہ ہے یا پھر بہت زیادہ محنت طلب کام ہے، ایسے کام روبوٹ سے لیے جاتے ہیں۔ جیسے زیادہ درجہ حرارت جب ہوتی ہے تو اس میں انسان کام کرنا دشوار ہوتا ہے، تو زیادہ درجہ حرارت پر گاڑیوں پر روغن کرنے کا کام، یا پھر درختوں کی کٹائی ہو جائیں، یا پھر پالش ہو جائیں، سامان کو اوپر چڑھانا اتارنا، آگ کو بجھانا، عمارتوں پہ اونچائی تک پہنچ کر کام انجام دینا، آپریشن کرنا، گھر کی حفاظت کرنا اور اطلاع دینا، ایسے کام ان روبوٹ سے لیے جاتے تھے۔ اور جو حکم ان کو دیا جاتا تھا اس کے مطابق ہی وہ کام کرتے تھے، گویا وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوتے تھے اور صرف تکنیک کی مدد سے کام کرتے تھے۔ کام کرتے کرتے کوئی چیز اگر ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو وہ ان کو نظر بھی نہیں آتی تھی اور سنائی بھی نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو پہلے کی بات ہوگی، لیکن اب موجودہ زمانے میں جدید ترقی یافتہ دور میں اس میں مزید ترقی ہو گئی اور اب ایسے روبوٹ بن گئے ہیں جو حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی وہ گونگے، بہرے اور اندھے نہیں ہیں، بلکہ وہ وقت کے مطابق جو بھی حالات ہوں گے تو اس میں فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کی فطرت میں شامل ہے، چنانچہ سائنسداں روبوٹ کی ساخت اور افعال میں تبدیلی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں مختلف قسم کے روبوٹ وجود میں آئے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر آج تک، پتھر کے زمانے سے لے کر آج تک، انسان ترقی کے مراحل طے کرتا آ رہا ہے، اور خوب سے خوب تر کی تلاش ہی تھی جس نے اس کو ایک جگہ چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اور وہ بے شمار تجربات کرتے ہوئے آج اس طرح کی پرتعیش زندگی گزار رہا ہے۔ تو سائنسداں ہمیشہ تجربات کرتے رہتے ہیں، کسی بات پر اکتفا کر کے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اس میں جدیدیت کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے جو سابقہ روبوٹ تھے ان کی ساخت اور افعال میں تبدیلیاں کرتے رہیں، تجربات کرتے رہیں، اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے روبوٹ وجود میں آتے گئے۔ کچھ مثالیں یہاں دی گئی ہیں: انڈسٹریل روبوٹ، میڈیکل روبوٹ، مریض کی تیمارداری کرنے والے روبوٹ، ڈرون، ملٹری روبوٹ، نیوز روبوٹ، مائکروسکوپک روبوٹ۔ ملٹری روبوٹ مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ضعیف، بیمار اور اپاہج افراد کے لیے بنایا گیا روبوٹ جس کا نام فرینڈ رکھا گیا، ضرورت مند افراد کے روزمرہ کاموں میں مدد کرتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے روبوٹ کی ساخت اور افعال میں تبدیلیاں کیں تو کئی قسم کے روبوٹ وجود میں آئے۔ کچھ روبوٹ کارخانوں اور صنعتوں میں کام کرنے والے، تو کچھ روبوٹ طبی میدان میں کام کرنے والے، کچھ مخصوص روبوٹ جو مریض کی تیمارداری کرنے میں مختص تھے، اور کچھ روبوٹ ایسے جو ڈرون کہلاتے ہیں، یعنی بنا انسان کے وہ آسمان پہ اڑتے ہیں اور پھر سروے کرتے ہیں یا معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان بہت سارے کام لیتا ہے۔ اس طرح سے ملٹری روبوٹ جو جنگ کے مقاصد کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں، نیوز روبوٹ جو نیوز کو ایک دوسرے مقام تک پہنچاتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، مائکروسکوپک روبوٹ جو سادی آنکھوں سے ہم کو نظر نہیں آتے اور ایسے کام کرتے ہیں جہاں پر مشینیں یا انسان کا پہنچنا ممکن نہیں، ایسے مقامات پر پہنچ کر وہ کام کرتے ہیں۔ ملٹری روبوٹ جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کرنا جانتے ہیں
اور جنگوں میں ان کا استعمال کر کے جنگیں جیتی بھی جا سکتی ہے۔ کچھ روبوٹ ایسے بھی ہیں جو ضعیف، بیمار اور اپاہج افراد کے لیے مدد کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو فرینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ان اپاہج افراد، ضعیف اور بیمار افراد کے لیے، ضرورت مند افراد کے لیے روزمرہ کی جو تکلیفیں ہوتی ہے ان تکلیفوں کو دور کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہم اس کے بعد کے ویڈیو میں دیکھیں گے۔